السلام علیکم۔ آج ہم ریڈ کریں گے شگفتہ کمل کے ناول کوئی ہم سا کہاں کی قسط نمبر 2۔ اس کو سمجھا دینا آج پہلی بار تھا، اس لیے معاف کر دیا، ورنہ اس کی یوں میرے برابر بیٹھنے کی وقت نہیں ہے۔ کمی کمینوں کی دھی ہے تو اوقات بھولنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے حقارت سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ پلیز دادی، وہ باہر سے آئی ہے اور کچھ دن رہ کر واپس چلی جائے گی۔ اپنی اس دقیانوسی سوچ میں اس کو نہ ہی گھسیٹیں تو اچھا ہے۔ سفیان افسوس سے کہتا اٹھ گیا، یہ 2 ٹکے کے لوگوں کو اگر سر پر چڑھانے رکھیں گے تو کر لی حکومت، دیکھا نہیں کیسے میرے برابر بیٹھ رہی تھی۔ صفیہ خاتون نے سر جھٹکا۔ آپ کو حکومت کرنے کا کتنا شوق ہے؟ نیکسٹ پرائم منسٹر کی سیٹ کے لیے آپ کو ہی نہ کھڑا کر دیں۔ ماہر ان کے پاس آ کر بیٹھا۔ چل ہٹ بے شرم، نہ تو دادی سے مسخریاں کرتا ہے۔ انہوں نے چھڑی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اٹھ کر دور ہوا۔ یار دادی جانا، اب آپ بھی جائیں یا باندیوں کی طرح سر جھکائے ہی کھڑی رہیں گی؟ منشا نے ہال کے دروازے میں سر جھکائے کھڑی سکینہ کو آواز دی، آ رہی ہوں پتر، تو کوارٹر میں چل۔ کہہ تو ایسے رہی ہیں جیسے یہ چودھریوں کی نہیں، میرے ددیالوں کی جگہ ہے جس کے چپے چپے کے بارے میں جانتی ہوں۔ اب مجھے کیا پتا کہاں ہے کوارٹر، اور پلیز کسی ایئر کنڈیشنر کمرے کا بندوبست کیجیے گا، مجھے اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی۔ نخرے تو ایسے دکھا رہی ہے جیسے باپ تیرا کہیں کا ڈی سی لگا ہوا ہے۔ کمیوں کی دھی ہے تو اوقات میں رہنا سیکھ۔ اس کی فرمائش سن کر صفیہ خاتون کو آگ لگ گئی تھی۔ کچھ دن پہلے میں نے بلڈ دیا تھا اور یقین کریں میرے بلڈ کا رنگ سرخ تھا۔ شاید نہیں، یقیناً آپ کا بھی سرخ ہی ہوگا۔ اللہ نے شکل بھی تقریباً ایک سی دی ہے۔ ہاں آپ بوڑھی ہو گئی ہیں تو تھوڑی لک چینج آ رہی ہے، باقی سب سیم ہی ہے۔ ناک، کان، آنکھ، دل، گردے سب سیم۔ جب اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے تو آپ کیوں فرق کر رہی ہیں؟ اور کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی ہے کہ کمی انسان نہیں ہوتے، ان کو گرمی نہیں لگتی یا بھوک پیاس نہیں لگتی۔ اور ویسے بھی چاہے میں مڈل کلاس سے ہی تعلق رکھتی ہوں، مگر میرے بابا اور بھیا نے شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ اس نے ہال کے دروازے پر ہی کھڑے کھڑے حساب برابر کیا۔ بکواس نہ کر، کتنی بار کہا ہے بڑے چھوٹے کی تمیز کر لیا کر۔ معاف کر دیں بی بی، یہ ایسے ہی بولتی ہے، نادان ہے، ان باتوں کو نہیں سمجھتی۔ سکینہ بی نے غصے سے ان کا رنگ سرخ پڑتے دیکھ کر جلدی سے کہا، معافی مانگنے سے اچھا تھا کہ تو اسے کچھ سکھا دیتی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ یار دادی، اگر آپ کا ہو گیا ہو تو آ جائے، مجھے بہت زوروں کی نیند آئی ہے۔ اس نے ان کی منتیں کرتے دیکھ کر بیزاری سے کہا، اچھا آ رہی ہوں بی بی، میں اس کو چھوڑ کر آتی ہوں ورنہ اس کا موڈ ایسے ہی بگڑتا رہے گا۔ سکینہ جلدی باہر کی طرف آئی اور اسے لے کر ایک طرف بنے کوارٹر میں چلی گئی۔ لڑکی صرف میری ہی نہیں دادی کی بھی ٹکر کی ہے، ماہر شراز کے کان میں گھسا۔ کوارٹر پہنچ کر اس نے بیگ ایک سائڈ پر رکھا اور لمبی تانے سو گئی۔ اے سی تو نہیں تھا مگر انہوں نے فرشی پنکھا چلا دیا۔ کچھ دیر کی پس و پیش کے بعد وہ بلاخر سو گئی تھی۔ عصر سے تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھیں منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کر کے وہ حویلی میں آئی۔ سکینہ بھی کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کروا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہیں؟ منجا ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ تو یہاں کیوں آ گئی؟ باہر جا کر بیٹھ، بہت گرمی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں حویلی کا وزٹ کر کے آتی ہوں۔ وہ ٹیبل پر رکھی پھلوں کی ٹوکری میں سے سیب اٹھا کر باہر چلی گئی۔ ہال سے باہر نکل رہی تھی جب اندر آتا اسود اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ بے ساختہ سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ اس کو اپنی طرف یوں دیکھتا پا کر منشا نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے اسے زبردست گھوری سے نوازا تو وہ خجل ہوتا سائڈ پر ہو گیا۔ وہ سر جھٹکتی حویلی کا جائزہ لینے لگی۔ گھومتی پھرتی وہ حویلی کی پچھلی جانب آئی جہاں مسرت بیگم 2 ملازموں سے صفائی کروا رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ مسکرائیں۔ کیا کر رہی ہیں آنٹی؟ کچھ نہیں بیٹا، یہ صفائی کروا رہی تھی، تم بتاؤ؟ نیند ٹھیک سے آ گئی تھی نا؟ جی آنٹی، آئی تو بہت مشکل سے تھی مگر آ گئی، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں کل کچھ بندوبست کروا دوں گی، انہوں نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی؟ وہ حیرت سے ان کے چہرے کی چمک دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک خوبصورت سی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ آپ کو برا تو نہیں لگتا میں جب سے آئی ہوں آپ کو آنٹی کہہ رہی ہوں؟ نہیں بیٹا، مجھے بالکل بھی برا نہیں لگتا۔ اوہ تھینک یو سو مچ، آپ نا بہت اچھی ہیں، بالکل میری اماں کی طرح۔ وہ بالکل آپ ہی کی طرح مسکراتی ہیں۔ تم یہاں مت کھڑی رہو، بہت گرمی ہے، اندر جا کر بیٹھو، بلکہ آؤ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ کیا آنٹی؟ اندر گئی تو دادی کہتی ہیں باہر جاؤ گرمی ہے، باہر آئی تو آپ کہتی ہیں اندر جاؤ گرمی۔ کوئی مجھے بھی تو بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں لڑکیوں سے ملواتی ہوں۔ وہ اسے لیے حویلی کے اندر آئیں۔ اسفند جو ہال سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا رہا تھا، باتوں کی آوازیں سن کر پلٹ کر دیکھا تو اسے مسرت بیگم کے ساتھ آتا دیکھ وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ اماں جان، یہ کون ہے؟
सीढ़ियों से होकर कॉरिडोर में उन दोनों को लड़कियों के कमरे में जाते देखा तो पूछा, ये सकीना बी की पोती है। उन्होंने असफन को घूरते हुए कहा तो बेख्तियार उसके होंठ मुस्कुराहट में डले। माशाल्लाह, जीती रहो। उसके सर पर हाथ रखा। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसने अजरा मुरव्वत पूछा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, असफन ने गहरी मुस्कुराहट से कहा। अच्छा, तुम कमरे में जाओ, मैं ज़रा इसको लड़कियों से मिलवा दूँ, अकेली बेजार हो रही है। आओ बेटा, वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। असफन वहीं खड़ा उसे देखता रहा था जब तक वो अंदर ना चली गई। वो उसे लिए एक कमरे में आई जहाँ 3 लड़कियाँ बैठी थीं। 2 फ्रेम लगाकर कढ़ाई कर रही थीं, जबकि एक पास से बैठी उन्हें सिखा रही थी। सुमेरा, इससे मिलो, ये सकीना बी की पोती मंशा है, आज सुबह ही शहर से आई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वो उठकर खुशदिली से कहती उसकी तरफ आई। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? उसने हाथ मिलाते हुए कहा। मैं फरहाना और ये हम दोनों से छोटी सफ़ा। वो दोनों भी फ्रेम रखकर उठी। नाइस टू मीट यू, उसने यूं मुस्कुराते हुए खंदा पेशानी से कहा तो वो तीनों उसका मुंह तकने लगी। जी ओहो बाजी, इनका मतलब है आपसे मिलकर अच्छा लगा, सफ़ा ने कहा। मंशा को हैरत तो हुई कि इतने बड़े घर की लड़कियां और पढ़ी लिखी नहीं हैं। ये आपकी बेटियां हैं? मंशा ने मुड़कर मुसरत बेगम से पूछा। नहीं, ये मेरे जेठ की बेटियां हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आए बैठे। एक साइड पर होकर फरहाना ने उसके बैठने के लिए जगह बनाई। तुम उनके साथ बैठकर बातें करो, मैं ज़रा एक काम से होकर आती हूँ। इसे बिठाकर वो बाहर निकल गई। आप पढ़ी लिखी हैं? सफ़ा ने उसके साथ बैठते हुए पुरजोश सी बोली। जी, यूँ नहीं जाती हूँ, उसने मुझसे जवाब दिया। किस क्लास में पढ़ती हैं? BCS कर रही हूँ। नहीं, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? फरहाना ने पूछा। 14वीं। हाँ, 14वीं क्लास में पढ़ती हूँ। उसको समझ ना आया कैसे बताए तो उसने नंबर के हिसाब से बता दिया। माशाल्लाह, अल्लाह नज़रे बद से बचाए। सुमेरा ने खलूस से कहा। आप लोग ये कढ़ाई कर रही हैं ना? मेरी अम्मा भी करती हैं, मुझे भी थोड़ी बहुत आती है। उसने फ्रेम उठाते हुए कहा। ये किसकी कमीज़ है? उसने कपड़ा फैलाते हुए पूछा। हाँ, छोटी की है, इसको बहुत शौक़ है तो मैंने सोचा कि बना देती हूँ, साथ में ये दोनों कुछ सीख भी लेंगी। ठीक है, अब बनाएं, फिर मैं ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मंशा ने कहा। मैं सुबह की आई हुई हूँ, बस इन्हीं आंटी को देखा है। आपकी मामा कहाँ हैं? वो परसों से रिश्तेदारों के यहाँ शादी की तकरीब में गई हुई हैं, आज आना है, शायद शाम तक आ जाएं। सुमेरा ने टांका लगाते जवाब दिया। जो नीचे बुजुर्ग खातून बैठी थी वो आपके दादो हैं? हैं तो दादो, मगर किसी हिटलर से कम नहीं। सफ़ा बड़बड़ाई। ओहो, बुरी बात ऐसे नहीं कहते, सुमेरा ने उसे टोका। लो, इसमें कहने की क्या बात है, जो सच है वही बताया है। अच्छा बस ये पकड़, टांका पूरा कर, मैं ज़रा बावर्ची खाना देख लूँ। जाएं जाएं, अभी मुई और मनहूसमारी की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, सफ़ा ने फ्रेम पकड़ते हुए कहा। रुके, मैं भी चलती हूँ, मंशा उठते हुए बोली। राहदारी से गुजरकर अभी वो आध सीढ़ियाँ तक ही पहुँची थी कि एक खातून और उनके साथ 27-28 साल लड़का अंदर दाखिल हुआ। अरे अम्मा जान, आप आ गई, सुमेरा कहती हुई नीचे आई और उनके पीछे ही मंशा भी आई। हाँ बेटा, आ तो सुबह ही जाना था, मगर तुम्हारी फूफो ने जिद कर ली कि कुछ देर के लिए उनके यहाँ से भी चलें, तो बस इसलिए देर हो गई। सुमेरा से मिलते हुए उनकी नज़र पीछे खड़ी मंशा पर गई तो उसे छोड़ती उसकी तरफ आई। ये कौन है? उन्होंने हैरानगी से बात अधूरी छोड़ी। उसके हुलिये और अंदाज से वो गाँव की नहीं लग रही थी। ये मंशा है, सकीना बी की पोती, आज सुबह ही आई है, सुमेरा ने तारीफ़ करवाया। माशाल्लाह, जीती रहो। और ये मेरे भाई हैं साहिल, सुमेरा ने मोहब्बत से कहा। मंशा ने उसकी तरफ देखा तो तेरवी चढ़ाए खड़ा था। जी, उसने मुखसिर कहा और कहती भी किया। वो भी कोई जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चला गया। शाहदा बेगम भी उसको देखती ऊपर चली गई। रात के खाने पर सारे मर्द खाने की टेबल पर आ बैठे। मंशा की हैरत की इंतहा ना रही कि ख़वातीन मेज़ पर बैठने की बजाय किचन से लाकर टेबल पर रखने में मसरूफ़ थी। सफ़ा और फरहाना शायद अपने कमरे में ही थी, चूँकि वो दोपहर को सो गई थी और खाना नहीं खा सकी थी, इसलिए मुँह लटकाए बैठी थी। दादी, खाना दे देना, बहुत भूख लग रही है, उसने एक साइड पर बने पिलर के पास ज़मीन पर बैठी थी कहा। ला रही हूँ, थोड़ी देर सब्र कर, सकीना बी ने किचन में जाते हुए कहा तो वो मोबाइल उठाकर उसमें बिज़ी हो गई। असफन अभी कमरे से आकर टेबल पर बैठा था। उसको यूं एक साइड पर बैठा देखकर उसका दिल बुरा हुआ। दादी यार दे, ये जब मैं मर जाऊंगी तब खाना लाएंगी, इतने टाइम में मैं 2 बार खा लेती हूँ, वो मोबाइल साइड पर पटकते हुए चीखी। जाए सकीना भी, बच्ची को खाना दे आए, उसको भूख लग रही है। ये मैं कर लेती हूँ, मुसरत बेगम ने कहा तो उन्होंने रोटी के साथ करेले की सब्ज़ी लाकर उसके सामने रख दी।
اس نے پلیٹ ہٹائی تو کریلے کی سبزی دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ پتہ ہے نا کہ میں کریلے نہیں کھاتی، پھر لا کر دینے کی کیا دکھ بنتی ہے؟ اگر کھانا نہیں دینا تو ویسے کہہ دیں۔ وہ ٹرے وہیں چھوڑے پیر پٹکتی نکل گئی۔ معافی چاہتی ہوں بی بی، یہ تھوڑی ضدی ہے، انہوں نے سربراہی کی کرسی پر بیٹھی صفیہ بیگم کو گھورتے پا کر کہا۔ اگر اسے یہاں رہنا ہے تو یہاں کے طور طریقے بھی سکھا دیں۔ اس گھر کی لڑکیاں ضد نہیں کرتی، انہوں نے سختی سے کہا۔ جی بی بی جی، سکینہ بی نے اسفند کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ اور اب اسے کھانا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج بھوکی رہے گی تو کل کو نخرے کیے بغیر ہی کھا لے گی۔ معاف کر دیں بی بی، یہ بھوک کی تھوڑی کچی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میں اسے سمجھا دوں گی کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گی۔ تم جانتی ہو میرے پاس معافی کی کوئی گنجائش نہیں، اور ایسی سرپری لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ پہلے تو بنا بتائے گھر سے نکل آئی اور اب نخرے پہ نخرے کیے جا رہی ہے۔ لگتا ہے تیری بہو نے اسے کچھ نہیں سکھایا۔ سونے دے ایسے ہی، خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی، انہوں نے حتمی لہجے میں کہا تو وہ سر جھکا کر اسفند ہاتھ میں پکڑا نوالا پلیٹ میں رکھتا بغیر کسی کو دیکھے ٹیبل سے اٹھا۔ رکو اسفند، کہاں جا رہے ہو؟ کھانا کھا کر جاؤ، کتنی بار کہا ہے کہ یوں ٹیبل سے اٹھ کر نہیں جاتے۔ صفیہ خاتون نے اسے آواز دی مگر وہ انسنی کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے کیا ہوا؟ چودھری قادر نے سوالیہ نظروں سے مسرت بیگم سے پوچھا۔ میں دیکھتی ہوں، مسرت بیگم نے کہا۔ وہ اندر آئیں تو سر تھامے بیٹھا تھا۔ تم وہاں سے کیوں اٹھ آئے؟ مسرت بیگم اس کے پاس بیٹھی۔ آپ نے دیکھا کیسے دادی نے کھانا دینے سے منع کر دیا ہے؟ وہ کیسے بھوکی سوئے گی؟ اسے ان سب کی عادت نہیں ہے۔ وہ کیوں اسے بھی اس جہنم میں جھونکنا چاہ رہی ہیں؟ اس نے سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ خود اس جہنم میں آئی ہے، اگر یہاں رہے گی تو یہ سب تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ مسرت بیگم نے کہا۔ کب تک اماں جان، کب تک وہ نہ آتی؟ ایک نہ ایک دن تو آنا ہی تھا۔ اس نے افسوس سے ماں کو دیکھا۔ خیر جا کر کھانا کھا لے، میں اس کو سکینہ بی کے ہاتھ بھجوا دوں گی۔ جب اسے بھجوا دیں تب لے آئی گا، میں بھی کھا لوں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی میں جا کر کھڑا ہوا۔ سامنے کوارٹر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ چارپائی پر افسردہ سی بیٹھی تھی۔ اماں جان، اس نے باہر نکلتی مسرت بیگم کو آواز دی تو وہ مڑی۔ اسے کل چلے جانا چاہیے۔ اسفند کی نظریں اسی پر مرکوز تھیں۔ میں کچھ کرتی ہوں، وہ کہہ کر باہر نکلی۔ دلاور جب واپس آئے تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ اسے تھوڑی حیرت تو ہوئی کہ منشا کے ہوتے ہوئے اتنی خاموشی۔ اپنا اور اس کا کمرہ چیک کرنے کے بعد وہ اماں کے کمرے میں آیا تو وہ سر پکڑے بیٹھی تھیں۔ اماں کیا بات ہے، ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ اور منو کہاں ہے؟ اس نے دل سے دعا کی تھی کہ جو وہ سوچ رہا ہے ویسا کچھ نہ ہو۔ وہ گاؤں چلی گئی ہے دلاور، اماں نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا۔ دلاور نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا تھا جو بمشکل ضبط کیے بیٹھی تھیں۔ سارا دن گزر جانے کے باوجود بھی جب اس کی واپسی نہ ہوئی تو اماں نے ہمسایوں کی لڑکی سے منشا کو فون کروایا۔ جواب اس نے یہ اطلاع دے کر ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچی کہ وہ گاؤں آ گئی ہے۔ دلاور تھکے تھکے قدموں سے وہیں پڑی پرانی سی کرسی گھسیٹ کر بیٹھا۔ اماں، میں اسے کسی صورت نہیں کھو سکتا۔ دلاور کے لہجے میں نمی، دکھ اور بے بسی تھی۔ تجھے کیا لگتا ہے میں سہ پاؤں گی؟ اماں نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کو تسلی دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ کمرے میں دو لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی خاموشی تھی، اور اس خاموشی کو دلاور کے موبائل کے رنگ ٹون نے توڑا۔ اس نے جیب سے نکال کر دیکھا تو نمبر دیکھ کر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ منہ پر ہاتھ پھیرتے اس نے اپنے اعصاب کو کنٹرول کیا اور کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا، اور اس کی توقع کے عین مطابق اسے غرغراہٹ نما آواز سنائی دی۔ تمہیں کہا تھا کہ وہ کسی صورت بھی گاؤں نہیں آنی چاہیے، تو پھر وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے منع کیا تھا، وہ سنتی ہی کب ہے، اور میں آج گھر پر نہیں تھا۔ دلاور نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات نہیں سنتی؟ ایک چھوٹی سی لڑکی تم سے کنٹرول نہیں ہوتی؟ دلاور کی بودھی سی دلیل پر دوسری طرف سے بولنے والے کا پارا ہائی ہوا۔ خدا کا خوف کر لو، چھوٹی تو نہ کہو، نری آفت اور انتہا کی ضدی ہے۔ ایک بار کی کہی گئی بات اسے سمجھ کہاں آتی ہے، اور ویسے بھی آج وہ میری غیر موجودگی میں گھر سے نکل گئی۔ اس کی چھوٹی سی بات والی بات پر دلاور جل کر بولا۔ تو تم روک نہیں سکتے؟ کیسے بھائی ہو اپنے سے، ساتھ ساتھ چھوٹی بہن، تمہارے قابو نہیں آتی؟ دوسری طرف سے طنز آیا تھا۔ تمہارے پاس پہنچ چکی ہے نا، خود ہی سنبھال لو، اور جب کنٹرول کر لو تو مجھے بھی بتانا، تمہیں باقاعدہ اپنا مرشد تسلیم کر لوں گا، یہ وعدہ رہا۔ دلاور نے بغیر برا منائے جواب دیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، صبح آ کر اسے واپس لے جاؤ، اگر آتی ہے تو خود ہی چھوڑ جاؤ۔ دلاور بی سیریس، اسے حویلی دے کر میں تو ششدر ہی رہ گیا تھا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس کے حق میں بہت برا ہوگا۔ اوکے، میں پہنچ جاؤں گا، اس کی سنجیدگی محسوس کرتے ہوئے دلاور نے کہا۔ اس کو مزید تاکید کرتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ دلاور نے مڑ کر دیکھا تو اماں اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔
فکر مت کریں، میں کل ہی جا کر اسے لے آؤں گا، دلاور نے نرمی سے کہا اور باہر کی جانب بڑھا۔ گاؤں جاؤ تو قبرستان سے ہو کر آنا، میں تو جا نہیں سکی، تم ہی مل لینا۔ اماں کی بات سن کر وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ دوسرے دن 9 بجے دلاور حویلی پہنچ گیا۔ ملازمہ نے آ کر اسے پیغام دیا کہ وہ باہر بیٹھک کے پاس کھڑا اسے بلا رہا ہے، تو وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ سکینہ بھی صفیہ خاتون کے ساتھ گاؤں میں کسی کے ہاں میلاد پر گئی ہوئی تھی۔ بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کے منع کرنے کے باوجود اکیلی شہر سے یہاں آ گئی۔ وہاں سے نکلتے ہوئے اس نے انجام کو بالائے طاق رکھا تھا اور اب نچلی سیڑھی پر بیٹھی اس انجام کو سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ کیا کرے۔ حال میں ساحل کے ساتھ بیٹھا اسفند اس کی ایک ایک حرکت کو نظر میں رکھے ہوئے تھا۔ دائیں ہاتھ کی انگلی کے ناخن چبانے کے ساتھ ساتھ وہ ذہن کے گھوڑے بھی دوڑا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر اسفند پر پڑی تو وہ جلدی سے اٹھ کے اس کی طرف آئی۔ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اسفند جلدی سے اٹھ کر باہر جانے لگا۔ ایکسکیوز می، منشا نے جلدی سے اس کی طرف آتے ہوئے آواز لگائی تو اس کو رکنا پڑا۔ مجھ سے کچھ کہا؟ اس نے پلٹ کر پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ جی فرمائیں۔ وہ نا باہر میرے بھیا مجھ سے ملنے نہیں بلکہ مجھے لینے آئے ہیں اور مجھے ابھی نہیں جانا۔ کیا آپ میری چھوٹی سی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ شور، کیا ہیلپ چاہیے؟ اس نے مسکرا کر کہا، آپ باہر جا کر انہیں منع کر دیں کہ میں نہیں آ رہی تو اس میں میری سفارش کی کیا ضرورت ہے، تم خود جا کر کہہ دو۔ اوفو بھائی، میں نہیں جا سکتی، وہ مجھے نہیں رہنے دیں گے اور ڈھیر سارا ڈانٹیں گے بھی۔ آپ کے بھیا آپ کو ڈانٹتے بھی ہیں؟ اسفند نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ویسے تو نہیں ڈانٹتے مگر جب بھی یہاں آنے کی بات کی ہے انہوں نے زور زور سے ڈانٹا ہے، اس نے ایک معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا۔ ایک سیکرٹ بتاؤں؟ آپ کسی کو بتائیں گے تو نہیں؟ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی۔ اوکے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، جواباً اسفند نے بھی رازداری سے کہا۔ میں نا بھیا سے چوری آئی ہوں، وہ نہیں آنے دیتے، کل وہ جاب کے لیے گئے ہوئے تھے، پیچھے سے میں جلدی جلدی بھاگ آئی۔ اس کے سیکرٹ پر وہ کھل کر مسکرایا۔ تو نہیں آنا چاہیے تھا مگر تمہارے بھیا نے منع کر دیا تھا۔ میں خود کہاں آئی ہوں، پتہ نہیں کیوں کچھ دنوں سے یہاں آنے کو بہت دل کر رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے یہاں آنا چاہیے، میرا یہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کا پرسوچ انداز دیکھ کر وہ چونکا۔ میں سمجھا نہیں۔ سمجھی تو میں بھی نہیں، یہ تو یہاں رہ کر پتہ چلے گا، ابھی تو آپ جائیں بھیا کو بھیج کر آئیں۔ اسے جا کر کیا کہوں، وہ بات کو خوامخواہ بڑھائے جا رہا تھا۔ کچھ بھی کہہ دیجیے گا، بس ابھی مجھے نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، میں جا کر بات کرتا ہوں، کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ وہیں کھڑی اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آتا دکھائی دیا۔ میری بات ہو گئی ہے، اسے تمہارے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں؟ ہاں وہ تھینک یو سو مچ۔ اس کی بات کاٹتی وہ چہکی۔ پاگل، پوری بات تو سن لو، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، جا کر مل لو۔ مجھے نہیں ملنا، وہ ڈانٹیں گے۔ اس کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھا۔ کچھ نہیں کہے گا، بس ملنا چاہتا ہے۔ اسفند نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ کچھ مجھے نہیں جانا، کیا ہوا ہے؟ مسرت بیگم جو باہر سے آ رہی تھی اسفند کو مسکراتے اور اسے منہ بسورتے دیکھ کر پوچھا۔ اس کا بھائی لینے آیا تھا، میری سفارش کروائی کہ جانا نہیں چاہتی، اس نے تم سے کہا اور تم نے مان لیا؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ ان دونوں کو وہاں کھڑے ہونے کی وجہ پوچھی۔ وہ آنٹی بھیا مجھ سے ملنا چاہتی ہیں مگر مجھے پتہ ہے وہ ڈانٹیں گے، اس لیے میں نہیں جاؤں گی، اور یہ آپ کے صاحبزادے فورس کر رہے ہیں، اس نے منہ پھلا کر شکایت کی۔ مسرت بیگم کا ہاتھ بے اختیار اس کے پھولے گالوں پر گیا۔ آؤ اپنی بیٹی کے ساتھ میں جاتی ہوں، اس کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے کہا تو منشا نے ناسمجھی سے اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی الجھن دیکھتے ہوئے اسفند نے ماں کا کندھا دبایا تو وہ ہوش میں آئیں۔ آ جاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکلی تو گیٹ کے پاس دلاور کھڑا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر اس نے مسرت بیگم کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ میری بیٹی کو ڈانٹنا نہیں سمجھے، مسرت بیگم نے مصنوعی رعب سے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ آؤ، کچھ نہیں کہتا، اس نے بازو وا کیے تھے۔ وہ ڈرتی ڈرتی اس کے سینے سے جا لگی۔ مسرت بیگم وہیں سے واپس چلی گئی۔ بہت ضدی ہوتی جا رہی ہو، بھائی کی بات ذرا سی بھی نہیں مانتی، اس کا سر چومتے ہوئے اس نے خفگی سے کہا۔ آپ کب میری بات مانتے ہیں؟ کتنے دنوں سے بول رہی تھی کہ مجھے بابا اور دادی سے ملنا ہے، مگر میری سنتا کون ہے؟ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ یہاں آئیں، بیٹھیں۔ وہ اس کو لے کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ آپ کا انٹرویو کیسا رہا؟ اس سوموار سے جوائن کر رہا ہوں، دلاور نے اس کے سامنے سے کٹے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ فرینچ کٹنگ کی وجہ سے بار بار پھسل کر آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ نہ کریں، آپ اتنی بڑی خبر مجھے کتنی آرام سے بتا رہے ہیں، پارٹی کون دے گا؟ وہ پرجوش ہوتی چیخی تھی۔ تم خود ہی یہاں چلی آئی ورنہ میرا ارادہ تو تمہیں ایک شاندار سی پارٹی دینے کا تھا۔
ابھی بھی وقت ہے، چلو جہاں تم کہو گی وہیں لنچ اور شاپنگ کراؤں گا۔ دلاور نے اسے لالچ دیا۔ رہنے دے، اب اتنی بھی لالچی نہیں ہوں، اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ اوہ اچھا، پھر میں یہ خود ہی کھا لوں گا۔ دلاور نے جیب سے چاکلیٹ نکالتے ہوئے اس کو دکھا کر ریپر اتارا۔ آپ نے شاید ٹھیک سے سنا نہیں، میں نے کہا ہے اتنی بھی لالچی نہیں ہوں، مطلب تھوڑی بہت ہوں۔ اس نے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ چھیننے کو ہاتھ بڑھایا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کیا۔ دے نا، اس نے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ جھپٹی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ مسرت بیگم نے اسے کھڑکی میں کھڑے ان دونوں کو دیکھتا پا کر پوچھا تو وہ مڑا۔ یہ اب سے یہیں رہے گی، جب تک چاہے رہ سکتی ہے۔ آپ خود اس کا خاص خیال رکھیں گی کہ کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے نارمل انداز میں کہا۔ تم نے کہا تھا کہ اسے چلے جانا چاہیے، اب خود ہی منع کر دیا۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، مسرت بیگم نے پوچھا۔ اس نے پہلی بار مجھ سے کوئی فرمائش کی ہے۔ جس انداز سے اس نے مجھ سے ہیلپ مانگی تھی، میں نہ نہیں کر پایا۔ اب اگر مت کریں، میں دیکھ لوں گا۔